السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کو دیکھنے والے تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سلامت رکھے۔ ہم سب کے قریب ایک بہت ہی بڑا کوشچن ہوتا ہے دعا کو لے کر کہ کیا وسیلے سے دعا مانگنی چاہیے، اور سب سے بڑا کوشچن تو یہ ہوتا ہے کہ کیا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگ سکتے ہیں؟ تو چلیے پھر حدیث کی روشنی میں ہم اس کوشچن کا حل ڈھونڈتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات تو یہ کہ کیا وسیلے سے دعا مانگ سکتے ہیں؟ تو ہاں، وسیلے سے دعا مانگی جا سکتی ہے۔ وسیلے سے دعا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بھی وسیلے سے دعا مانگی گئی تھی۔ وسیلے سے دعا مانگنے کی کچھ شرائط ہوتے ہیں، تو اس شرائط کو ہم جانیں گے۔ اس سے پہلے ہم یہ جانیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وسیلے سے دعا کیسے مانگی گئی تھی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے دعا کریں۔ وہ شخص نابینا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم صبر کر لو۔ اس نے کہا، نہیں، آپ میرے لیے دعا کریں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دعا سکھائی اور کہا کہ 2 رکعت نماز پڑھو، میں بھی 2 رکعت نماز پڑھوں گا، اور تم بھی دعا کرنا اور میں بھی دعا کروں گا۔ اور اس طرح سے وہ نابینا شخص جو تھا اس کی آنکھیں آ جاتی ہیں۔ تو اس طرح سے وسیلے سے دعا کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز پڑھا اور وہ شخص بھی نماز پڑھا جس نے وسیلہ لگایا تھا، اور آپ نے بھی دعا کی اور وہ شخص نے بھی دعا کیا۔ یہ وسیلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں ہوا۔ اب ہم جانتے ہیں کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے تب کس طرح سے وسیلہ لگایا گیا، جو کہ ایک بہت بڑا کوشچن ہوتا ہے کہ کیا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کر سکتے ہیں جبکہ وہ ہمارے بیچ موجود نہیں ہے۔ تو آئیے پھر دیکھیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، عمر ابن خطاب کے دور میں بارش نہیں ہوئی، پھر آپ نے اعلان کیا نماز تسقیٰ کا اور عباس رضی اللہ عنہ کو بلوایا۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نماز پڑھی، پھر دعا کی، اے اللہ، تیرا نبی ہمیں زندہ تھا، ہم اس کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے اور تو خوب بارش برساتا تھا۔ تیرا نبی ہمیں باقی نہ رہا، لہٰذا میں اب عباس رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں اور تو ہماری دعا قبول کر۔ اور پھر بارش ہوئی۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، امیر معاویہ شام میں تھے، ان کے زمانے میں بھی ایسا ہوا کہ بارش نہیں ہوئی۔ انہوں نے تابعین کو بلوایا اور انہوں نے بھی ایسی دعا کی، اے اللہ، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی کے وسیلے سے دعا کرتے تھے اور تو بارش برساتا تھا، اب تیرا نبی ہمیں نہیں رہا تو میں تابعین کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، تو میری دعا قبول فرما۔ اور اس طرح سے وہاں بھی بارش ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود نہیں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ نہیں لگایا گیا۔ صحابہ اکرام نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا نہیں کیا۔ تو اس سے معلوم چلتا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا نہیں مانگ سکتے۔ اب ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس کا وسیلہ لگا سکتے ہیں۔ تو ہم انسانوں کا وسیلہ لگا سکتے ہیں، ہم اپنے نیک اعمال کا بھی وسیلہ لگا سکتے ہیں۔ مسلم کی حدیث ہے کہ وہ 3 آدمی غار میں چلے گئے اور غار میں پتھر لگ گیا۔ تینوں آدمی نے اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے دعا کیا اور پتھر پھر ہٹ گیا۔ تو اس طرح سے ہم کو معلوم چلتا ہے کہ ہم اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے بھی دعا کر سکتے ہیں۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے جو بات پتہ چلتی ہے وسیلے کے معاملے سے، تو علماء لکھتے ہیں کہ وسیلے لگانے کے لیے 4 شرائط ضروری ہیں۔ پہلا، جس کا وسیلہ لگایا جا رہا ہو وہ زندہ ہو اور اس کو معاملہ معلوم ہو۔ دوسرا، وہ متقی پرہیزگار ہو۔ تیسرا، وہ بھی دعا کرے، اور چوتھا، آپ بھی دعا کریں۔ یہ وسیلے لگانے کے 4 شرائط ہیں۔ اگر یہ 4 شرائطیں پورے ہو رہے ہیں تو ہم ضرور وسیلہ لگا سکتے ہیں۔ ہم انسانوں کا بھی وسیلہ لگا سکتے ہیں، اور کس کا؟ تو متقی پرہیزگار کا، چاہے وہ آپ کے بزرگ ہوں یا کوئی عالم ہو، تو ہم ان کا بھی وسیلہ لگا سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم وسیلے سے دعا مانگ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ تمام لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ وسیلے سے دعا کیسے کرنی ہے اور وسیلہ کس کا لگانا ہے۔ انشاءاللہ ہماری پھر ملاقات ہوگی دین اسلام کے علم کو لے کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔